السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ مشاہدین کرام، میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے اولاد کی، بیٹے اور بیٹیاں کی تربیت، اصلاح اور اس کی سدھار کیسے کریں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ہمیں اولاد کی تربیت پر ابھارا ہے، زور دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر اپنی اولاد کا خیال کرنے کا، ان کی اچھی تربیت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو، گھر فیملی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ اندازہ لگا میرے بھائیو، ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے، مومنوں سے، کہ صرف اپنی ہی فکر نہ کرو، اپنے بال بچوں کی بھی اصلاح کا خیال کرو، انہیں بھی سدھارو۔ اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی 132 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی 11 نمبر کی آیت، اللہ نے فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں، تمہیں اپنی اولاد کے بارے میں، بال بچوں کے بارے میں، بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، تمہیں حکم دے رہا ہے۔ ان تمام آیات سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اولاد کا خیال کرنا چاہیے، انہیں اچھی تربیت کرنی چاہیے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تمہیدی طور پر میں کچھ باتیں اولاد کی تربیت سے پہلے اولاد آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ابھی ہمیں صاحب اولاد نہیں بنایا ہے، اس سے پہلے ہم کیا کریں؟ اس سے پہلے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی بیوی کا انتخاب کریں، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، تنکح المرأة لأربع ولمالها ولحسبها ولجمالها فاظفر بذات الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے 4 خوبیاں ہوں، پھر ان سے شادی کرو، یا 4 خوبیوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ تنکح المرأة لأربع لمالها، اس کے مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، ولجمالها، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولحسبها، اس کے حسب و نسب خاندانی شرافت کی وجہ سے، ولدینها، دینداری کی وجہ سے، فاظفر بذات الدین۔ آخر میں اللہ کے نبی نے کہا کہ دیندار لڑکی سے شادی کر کے کامیابی کی راہ اختیار کرو۔ پتہ یہ چلا کہ ان 4 خوبیوں میں اگر لڑکی دیندار ہے، صوم و صلات، نماز روزے کی پابند ہے، تو ایسی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہیے، ایسی بیوی کو چننا چاہیے، اور ایسی بیوی کو نکاح میں لانا چاہیے۔ ایک، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک عورت ہے۔ نیک اگر عورت آئے تو گھر جنت نما بن جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب اچھی بیوی گھر میں آ جائے تو انسان کو اچھی اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور ہمارے اسلاف دعائیں کیا کرتے تھے، انبیاء کرام دعائیں کیا کرتے تھے، اولاد کی طلب اللہ ہی سے کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ تو ہمیں نیک لڑکا عطا کر۔ اللہ اکبر، نیک لڑکا عطا کر۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، زکریا علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو ہمیں اپنے پاس سے
اچھی اولاد عطا کر، اچھی ذریت عطا کر۔ اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پتہ ہی چلا میرے بھائیوں، جب اچھی بیوی گھر میں آ جائے تو پھر اولاد کی طلب اللہ سے ہونی، صرف اللہ سے، پیر فقیر اس سے نہیں، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور اچھی اولاد کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اچھی اولاد عطا کر۔ اور میرے بھائیوں، جب انسان شادی کر کے اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جائے تو پھر ایسے ہی نہیں، دعا کے ساتھ ملے۔ دعا کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات ہونی چاہیے، میاں بیوی کا سمبند ہو تو دعا کے ساتھ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جائے تو یہ دعا پڑھ کر کے ملے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، جنبنا الشیطان، اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا۔ اللہ جو تو ہمیں عطا کرنے والا ہے اولاد کی شکل میں، اس اولاد کو بھی شیطانی تکالیف سے تو ہمیں بچا۔ تو یہ دعا پڑھتے ہوئے انسان کو اپنے تعلقات قائم کرنا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب اولاد مل جائے، اللہ نیک اولاد دے دے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو توحید والا بنا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے دور رکھ، بتوں کی پوجا کرنے سے دور رکھ۔ اللہ اسی طریقے سے دعا ہونی چاہیے ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تو مجھے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، نماز قائم کرنے والا بنا۔ ان ساری آیات سے اولاد کی تربیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اچھی اولاد کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اچھی اولاد کے تعلق سے دعا بھی ہونی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک بنا، صالح بنا اور پھر نماز قائم کرنے والا بنا۔ اب آئیے میرے بھائی، اولاد کی تربیت کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ ہر شخص، انسان ذمہ دار ہے، مرد شوہر اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، بیوی شوہر کے گھر کا ذمہ دار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، مرد جو ہے اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے، اس کی مسئولیت کے بارے، اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو مرد ایک شوہر کی حیثیت رکھتا ہے، مرد ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے، باپ پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ اولاد کے بارے میں اللہ ان سے پوچھے گا، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بیوی بھی ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ اور یاد رکھا جائے میرے بھائیوں، اگر نیک اولاد ہو، اچھی اولاد ہو، اگر آپ اپنی اولاد کو، بیٹے بیٹیوں کو اچھی تربیت کرتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں، اچھا شکشا دیتے ہیں، تو یہی نیک اولاد آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ رب ارحمہما، اللہ تو میرے ماں باپ پر دعا رحم فرما، دیا کر اللہ، جس طریقے سے میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا پوسا، جوان کیا، شادی بیاہ کا نظم کیا، دکھ اٹھایا ہمارے لیے۔ اگر اولاد صالح ہو، نیک ہو، تو آپ کے لیے دعا کریں گے، والدین کے لیے دعا کریں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جاریہ او علم الا من ثلاث، صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں،
3 چیز کی وجہ سے ثواب ملتا رہتا ہے، میت کو، مرنے والے کو صدقہ جاریہ کی وجہ سے، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور تیسری چیز ہے نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، مرنے کے بعد، اپنے زندگی میں بھی، مرنے کے بعد بھی دعا کرے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ تو میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اللہ تو میرے ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ نیک اولاد ہوں گے تب تو آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اگر آپ نے اپنے بال بچوں کو صحیح تربیت کیا ہوگا، پالا پوسا ہوگا، انہیں نمازی بنایا ہوگا، اسلام کے احکام، اسلام کے ارکان اور پھر ایمان کے ارکان اور صحیح تعلیم دیا ہوگا، توحید کے بارے میں بتایا ہوگا، شرک کے بارے میں بتایا ہوگا، تو وہ اولاد آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے لقمان علیہ السلام کی وہ چند نصیحتیں ہمارے لیے بڑی ہی قیمتی نصیحت ہے۔ لقمان حکیم نے کہا تھا اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان حکیم نے کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکانا، شرک نہ کرنا، بتوں کی پوجا نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے یہ شرک اللہ کا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس نیپال دعویٰ پیج کو فالو بھی کریں، اور اس ویڈیو کو ابھی آپ لائیو دیکھ رہے ہیں تو شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کے دوسرے ساتھی جو آپ کے گروپ میں ہوں وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ میرے بھائیوں، تو پتہ ہی چلا کہ سب سے پہلی چیز لقمان نے کہا تھا، حکیم نے توحید کی دعوت دی کہ بیٹے صرف ایک اللہ کی پوجا کرنا، شرک سے بچنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر ماں باپ شرک کی دعوت دے، ماں باپ مجبور کرے، چلو قبروں پہ جاتے ہیں، قبروں کی پوجا کرتے ہیں، قبر والوں سے مانگتے ہیں، بیٹے شادی کے کئی سال ہو گئے، بیٹیاں نہیں ہو رہی ہیں، چلو پالا بابا دے گا، بات مانیں گے ماں باپ کی؟ ماں باپ اگر شرک کی دعوت دے، قبروں کی پوجا کی طرف ہمیں بلائے، تو اس صورت میں اللہ کو ہمیں دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ایسی فرما برداری ماں باپ کی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کے نبی نے روکا ہے کہ لا طاعت لمخلوق، کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، ان کی بات نہیں مانیں گے جن کی بات مان کر ہمیں اللہ کی نافرمانی مول لینا پڑ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ نے کہا کہ اگر ماں باپ تجھے شرک کرنے پر مجبور کرے جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کا کہا نہ ماننا۔ ماں باپ اگر کہے قبروں پر چلو، اس کی پوجا کرتے ہیں، پیر سے ولی سے مانگتے، نہیں ابا، میں سعودی عرب میں رہ کے آ چکا ہوں، ایک اللہ سے مانگنا ہے، بیٹا بیٹی وہی دینے والا ہے، پیر فقیر ولی نہیں دینے والا ہے۔ ماں باپ کی بات کو ٹھکرانا ہے، اللہ کی بات کو ماننا، چونکہ اللہ نے شرک سے روکا ہے۔ لیکن دنیاوی معاملے میں کھانا، کپڑا، لتا، پینا، یہ سب میں ماں باپ کا خیال کرنا ہے۔ اللہ نے کہا وہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیاوی معاملے میں ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آیا کرو۔ میرے بھائیوں، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کتنی پیاری بات سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹے یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اللہ، کتنی پیاری اور قیمتی بات ہے۔ بیٹے، رائی کے دانے کے برابر معمولی چھوٹی سی چیز، اور وہ بھی چٹان کے نیچے ہو، اتنی چھوٹی سی چٹان کے نیچے ہو، یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، یاتی بہ اللہ اتنی بڑی طاقت والا ہے، اتنا پاور والا ہے، اس معمولی چیز کو بھی اللہ لے آئے گا، حاضر کرے گا۔ اللہ اکبر، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بھی اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے۔ اس سے یہ ساری باتیں ایک ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو سمجھائے، بیٹے کہ اللہ وہ پاور والا ہے، بیٹے چھپ کر بھی گناہ کرو گے، کمبل کے نیچے بھی گناہ کرو گے، اللہ جاننے والا ہے۔ بیٹے، اللہ نے تمہارے جسم کے باڈی کے پارٹس کو تمہارے لیے کیمرہ لگا دیا ہے، گناہ کرو گے، یہ باڈی کا پارٹ، شریر کا ایک ایک انگ اللہ کے ہاں جواب دے گا۔ اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم انسان کی زبان پر مہر لگا دیں گے، اللہ کہہ رہا ہے
इंसानों के हाथ हमसे बोलेगा, बातचीत करेगा, पाँव गवाहियाँ देगा। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन अंदाज़ा लगाइए, क़यामत के दिन और जब अल्लाह के यहाँ हमारी हाज़िरी होगी, इंसान उस दिन को याद करे कि ये हाथ बोलेगा, हमारे गुनाहों के बारे में, हमारे पाप के बारे में, हमारे क्राइम के बारे में अल्लाह से कहेगा। इसलिए ये सारी बात अपने बेटे को समझाना चाहिए, एक औलाद को समझाना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि अपने बेटे को समझाए कि मामूली से मामूली चीज़ को भी अल्लाह ले आएगा। बेटे को कहना चाहिए कि बेटे, ये आँख अल्लाह की अमानत है, ये इन आँखों से गुनाह करोगे अल्लाह पूछेगा इन आँखों के बारे में। बेटे, ये ज़बान अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह इनसे पूछेगा। अगर ग़ीबत की, चुगली किया, झूठ बोला इन ज़बान से, अल्लाह पूछेगा। अल्लाह ने फरमाया इन्न समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। ये आँख है, ये कान, ये ज़बान, ये दिल, ये सब अल्लाह की अमानत है, इसके बारे में पूछा जाएगा कल क़यामत के दिन। ये सारी बात माँ बाप को चाहिए कि अपने औलाद की तरबियत करते हुए समझाए। इसी तरीके से माँ बाप को चाहिए कि अपने बेटे को नमाज़ी बनाए। कहे, बेटे, लुक़मान हकीम ने कहा था अपने बेटे से, या बुनी अक़ीमिस सलात वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिक मिन अज़्मिल उमूर। मेरे प्यारे बेटे, नमाज कायम रखना, अच्छे कामों का, दूसरों को अच्छी बातों की दावत देते रहना, अच्छी बातों की तरफ बुलाना, बुरे कामों से रोकना, और जो तुम पर मुसीबत आए उस मुसीबत पर सब्र करना, ये बड़ी ताकीदी कामों में से है। तो एक माँ बाप को चाहिए कि अपने औलाद को नमाज की दावत भी दे, नमाजी बनाए, खुद नमाजी बने और नमाज पढ़ने का अपने बच्चों को दावत भी दे। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सनीन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशर। जब बच्चे 7 साल के हो जाएं उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो। जब 10 साल के बच्चे हो जाएं उन्हें मारो नमाज छोड़ने पर, उनके बिस्तरों को अलग कर दो। मेरे भाइयों, ये है। तो इस तरह हमें चाहिए कि बाइसत वालिद हम अपने बच्चों को समझाएं, नसीहत करें। औलाद वालिदैन को चाहिए कि अपने बेटे के सामने में झूठ, ग़ीबत, चुगली न करे, न बोले, नहीं तो बुरा असर आएगा। अपने बच्चों को खाने के आदाब बताएं, पीने के आदाब बताएं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नसीहत करते हुए साहबी रसूल से, या गुलाम सम्मिल्लाह ताला कुल बियमीनिक कुल मिम्मा यलीक। बेटे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए लड़के, सम्मिल्लाह ताला, खाने पर अल्लाह का नाम लो, कुल बियमीनिक, दाएं हाथ से खाओ, अपने करीब से खाओ। अगर अपने बच्चों को, बेटे को, छोटे छोटे बच्चे को अगर बाएं हाथ से खाते हुए पीते हुए देखे तो उन्हें मना करें। इस तरह सोने पीने के आदाब भी, बेटे जब सोने के लिए जाओ तो बिस्मिल्लाह मुद वाहिया ये पढ़ कर सो, सूरह फातिहा पढ़ के सो, आयतुल कुर्सी पढ़ के सो, तौबा इस्तिग़फ़ार करके सो, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर, ये सब पढ़ करके सो। ये सब इस तरह की तरबियत दें। और फिर इस तरह अपने बच्चों को ये तरबियत देते हुए कहे कि बेटे जब भी घर में आओ तो अस्सलामु अलैकुम कह के दाखिल हो। बेटे, बड़ों का ख्याल करो। ये सारी बातें औलाद की तरबियत से आती हैं। और माँ बाप की जिम्मेदारी को औलाद को सच्ची तरबियत दे। बातें बहुत सारी हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाई को जो बातें कही गई हैं उन सारी बातों को समझकर अपनी औलाद की सही तरबियत करने की, उन्हें बुराइयों से रोकने की, मोबाइल का मिसयूज़ करने से रोकने की हमें तौफीक अता फरमाए। अच्छी तरबियत बेटे को नमाजी बनाने की, इस्लाम के अरकान, ईमान के अरकान, और इस तरीके से अल्लाह की मार्फत, रब की मार्फत, रसूल की मार्फत, दीन की मार्फत, ये सारी जो बातें हैं, इस्लाम की बुनियादी बातें, इन सारी बातें की तालीम अपनी औलाद को देने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।